حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف کا یہ بابرکت مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور اپنی رحمت، اپنی بخشش، اپنی نعمت خوب ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول یقیناً یہ وہ دن تھا، وہ صبح تھی جو آپ نبی پاک سرور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی شب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا اللہ کی طرف سے اس امت پر بہت بڑا انعام اور اعزاز ہے، جس پر جتنی ہی ہم خوشی کا اظہار کریں، فرحت محسوس کریں، وہ کم ہے۔ چاروں طرف پوری دنیا میں ہی الحمدللہ اس ماہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ کہیں پر میلاد شریف کا نام لیا جا رہا ہے، جیسے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں میلاد النبی کہا جاتا ہے، اور عرب ممالک میں، یمن میں، سوڈان میں، ملیشیا میں، مصر میں مولود کہا جاتا ہے۔ مولود، اور بہت سارے لوگ اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے تو پھر کہتے ہیں سیرت النبی کا پروگرام، سیرت النبی کانفرنس۔ یہ تمام تر عنوانات ایک محفل کو منعقد کرنے کے لیے اعلان سمجھ لیجیے، ورنہ سیرت النبی کا پروگرام ہو یا میلاد کا ہو یا مولود کا ہو، اس کا مرکزی عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی ولادت شریف کا تذکرہ، اس وقت ہونے والے معجزات شریف کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جو اللہ نے عطا فرمائے ان کا تذکرہ، آپ کے معمولات، آپ کیا کرتے تھے ان کا تذکرہ، آپ کے فرمودات، آپ کیا فرماتے تھے، آپ کا کیا فرمان ہے، ان کا تذکرہ، یہ سارا مل کر میلاد النبی کہلاتا ہے، مولود کہلاتا ہے، سیرت النبی کہلاتا ہے۔ اور یہ کام آج نہیں ہو رہا، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ ہر زمانے میں نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، کردار، اس کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، اور بڑے بڑے محدثین، مفکرین اس بارے میں جہاں قول کی، تقریر کی محفلیں منعقد کرتے تھے، وہاں اپنے مشاعرے بھی شعر کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کرتے تھے، جسے ہم نعت کہتے ہیں۔ نعت بر صغیر میں اردو زبان میں پڑھی جاتی ہے۔ جب یہاں فارسی رائج تھی تو فارسی زبان میں نعت پڑھی جاتی تھی، عرب میں عربی ہے، بنگال میں بنگالی ہے، اور ہر زبان کے اندر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت محدثین، علماء، نعت خواں اور نعت تحریر کرنے والے شعراء کرتے رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہے۔ کئی اشعار نعت کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، جیسے حضرت حسان کی رباعی بڑی مشہور ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں کے یہاں پیدا ہی نہیں ہوا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا چاہا جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام تھے کہ جو اس مجمع میں موجود ہیں اور حضور کے سامنے ان کی تعریف، ان کی نعت پڑھ رہے ہیں، اور یہی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ایک موقع پر جب کفار مسلمانوں کے خلاف تھے مکے کے، تو جہاں وہ ہاتھوں سے ہتھیاروں سے مسلمانوں کے خلاف تھے تو اپنی زبان سے بھی مسلمانوں کے خلاف تھے، شعر و شاعری کرتے تھے اور مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ہجو کرنا، یعنی برائی اور مذمت کرنا۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دے رکھا تھا، حسان تم نے ہماری طرف سے جواب دینا ہے۔ تو حضرت حسان کو یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، جو حضور کی تعریف کرتے تھے اور ان کے اعتراضات کا شعر و شاعری میں ہی جواب بھی دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ حسان کی روح الامین یعنی جبریل امی کے ذریعے ان کی مدد فرما، وہ مضمون، وہ تصورات ان کے دل میں آئیں کہ جو اسلام کی حمایت میں ہوں، جو حق پر مبنی ہوں، اور ان کے کلمات میں تاثیر کو پیدا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ تو وہ تھے کہ جو لوگ ایسا کرتے تو حضرت حسان جواب دیتے۔ قرآن پاک کی کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جب لوگ حضور کے مخالف ہوئے تو حضرت حسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی جانب سے ان کو جواب عنایت فرمایا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے جس کا شاید ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ مخلوق خدا ہے لیکن ہیں تو حبیب خدا، عام نہیں ہیں، حبیب ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا۔ کوئی ان کی شان میں بے ادبی کرے، کوئی بات کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آیتیں اتار کر ان کا جواب دیا۔ مثالیں دو چھوٹی چھوٹی صورتوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، لوگوں نے آپ پر باتیں بنائی، صرف اور صرف اسلام کی اشاعت
حق گوئی کی بنیاد پر لوگ آپ کے مخالف ہوئے۔ حق گوئی کیا تھی؟ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب بالکل ابتدا کے اندر مکے کے کچھ لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت اتری، اور یہ ہے سورہ شعراء 19ویں پارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ایک حکم آیا تھا کہ آپ لوگوں کو تبلیغ فرمائیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے حبیب محترم آپ کھڑے ہو جائیے، یعنی کہ آپ اس کام کے لیے ہمت حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیجیے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ پھر ایک آیت اتری جو حضور کے خاندان کے حوالے سے تھی، خصوصی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ ہے سورہ شعراء کی۔ اے حبیب محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں اور ایمان کی تبلیغ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے، پہاڑ جس کا نام ابو قبیس ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب مدینے پاک جائیں، مکے پاک جائیں، اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت تھا، اور اس وقت مکے پاک میں لائبریری ہے، آپ کی جائے ولادت۔ جب تک سلطنت عثمانی تھی تو اس جگہ کو زیارت گاہ بنایا ہوا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے اور یہاں پہ زیارت کیا کرتے تھے۔ اب سعودی گورنمنٹ نے اس زیارت گاہ کو ختم کر دیا اور ادھر ایک لائبریری بنا کے اس کو بھی تالا لگا کے رکھتے۔ تو یہ آپ کی پیدائش گاہ جہاں ہے، جہاں اس وقت لائبریری ہے، یعنی صفا و مروہ کے پیچھے، اس کے جسٹ پیچھے والا جو پہاڑ ہے اس کو کہتے ہیں جبل ابو قبیس۔ اور ادھر واش روم بنے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے وضو خانہ نما ہے، تو واش روم یہ ابو جہل اور اس طرح کے جو خبیث باطن لوگ تھے، خبث باطن والے، یہ ان کی رہائش گاہ تھی، تو ادھر باتھ روم بنے ہوئے۔ اور جہاں اس کے جسٹ سامنے پانی کے نلکے لگے ہوئے تھے، یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہوا کرتا تھا ادھر۔ اور حضور کا گھر وہ ہے جہاں اس وقت لائبریری ہے۔ جو لوگ دیکھ چکے ہیں ان کو یہ پس منظر یا یہ منظر نظر آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے والی پہاڑی ابھی چھوٹے چھوٹے گھر ہیں۔ حضور کو حکم ہوا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے۔ حضور پہاڑ پہ چلے گئے۔ اس زمانے کے اندر کسی بھی شخص کو کوئی اہم کام کہنا ہوتا تو مائک تو تھے ہی نہیں کہ مائک پہ ہم نے اعلان کر دیا، سب کو پہنچ گیا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ جاتا تھا اور پھر صدا لگاتا تھا سب کو، تو سارے لوگ اس پہاڑ کے قریب جمع ہو جاتے تھے، اور کوئی خود نہ پہنچے تو کسی کو بھیج دیتا تھا کہ جاؤ دیکھو کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہیں، آپ نے آواز لگائی ہے، اہل علاقہ کو لوگ جمع ہو گئے۔ پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تیاری کیے ہوئے ہے کہ اہل مکہ اس علاقے پہ حملہ کر لے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، آپ ہمیشہ سچ بولتے، آپ پر اعتماد۔ جب یہ بات ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا،
اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنی پھپھی کو، اپنے چاچاؤں کو، اپنی بیٹی فاطمہ کو، اسی وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ آپ سب اللہ پر ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، نہیں تو پھر جہنم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ الفاظ ہیں، یا صفیہ، یا فاطمہ، یا فلاں، یا فلاں۔ تو الحمدللہ جن کے حصے میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا۔ یہ پہلا اعلان ہے گویا رشتہ داروں کو۔ تو ایسے موقع پہ ابو لہب نے حضور کے بارے میں اعتراض کیا، تباً لکا الہٰذا جمعتنا، نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا ہے، آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، اس نے اپنے الفاظ کہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضور وہاں کھڑے تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اسی کے نام سے آیت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس نے یہ لفظ ہمارے حبیب کے لیے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ یہ دونوں ہاتھ، یدا، یدن عربی میں کہتے ہیں، یہ محاورہ ہے، دو ہاتھ کہہ کر ذات مراد ہے، جز بول کے کل مراد، کہ یہ ابو لہب خود ہلاک ہو جائے۔ وَتَّب کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی ہلاکت، اور یہ ہو چکا۔ حالانکہ تصور نہیں تھا، اس وقت وہ ایک سردار تھا، لوگ اس کی باتیں مانتے تھے، لیکن آیت اتری اور پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے دیکھا ابو لہب کس طرح اپنے انجام کو پہنچا اور جہنم رسید ہوا۔ یہ ایک موقع تھا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کی ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دفاع فرمایا، صحابہ کرام نے کیا، آپ کی تعریفات کو بیان فرمایا، اور اسی کو ہم تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جب بھی حضور کا ذکر ہوگا وہ میلاد النبی کہلائے گا، وہ آمد مصطفیٰ کے تذکرے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ایک اور عمل جو صحابہ کرام سے سامنے آیا کہ کوئی بھی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذرہ برابر مخالفت سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک آیت جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی تھی، یہ 5ویں پارے سورہ نساء کی آیت ہے، اور آیت نمبر ہے اس کی، رکو نمبر ہے اس کا 6 اور آیت نمبر ہے 65۔ یہ آیت یوں ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آیت کا پس منظر سنیے گا۔ ایک شخص مدینہ طیبہ کے اندر کسی یہودی کی زمین کا پانی کاٹ کر اپنی زمین پہ ڈال دیتا، بظاہر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اور وہ مد مقابل ایک وہ ہے، یہودی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی تم نے میرے پانی کی باری کاٹ کر اپنی زمین کو سیراب کیا ہے، یہ تم نے غلط کیا ہے، تمہارے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے کہ تم اس کے بارے میں مجھے اس کا بدل کیا دو گے۔ اب یہ آپس میں مخالفت ہوئی، تو اسی آیت کے 2-3 آیتیں پیچھے جو ہے
جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے وہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ طاغوت کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ طاغوت کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ لفظ شیطان کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہاں جو بندہ مراد ہے وہ تھا کعب بن اشرف، جو یہودی آدمی تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا۔ اس کو بعد میں صحابہ کرام نے اس کی گستاخی کی وجہ سے انجام تک پہنچایا بعد میں، لیکن یہ بڑا وہاں کا کرتا دھرتا تھا۔ تو اس کلمہ گو نے کہا اس یہودی کو کہ اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو چلو کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں تمہارے نبی کے پاس تمہیں لے کے جاؤں گا کہ تم ان کا کلمہ پڑھتے ہو۔ بامر مجبوری وہ حضور کے پاس اسے لے آیا، یہودی کی بات سنی، اس کی بات سنی، ساری تحقیقات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال نہیں فرمایا کہ یہ میرا کلمہ پڑھتا ہے یہ نہیں پڑھتا۔ آپ نے جو حق بات تھی اس پہ فیصلہ کر کے فرمایا کہ کیونکہ باری اس شخص کی یہودی کی تھی لہٰذا تم نے غلط کیا، یہ پانی کاٹ کر اور پھر جو بھی فیصلہ تھا کہ تمہیں بدل دینا ہے یا کیا کرنا ہے یا اگلی باری دینی ہے وہ آپ نے فیصلہ فرمایا۔ یہ دونوں باہر نکلے حضور کے پاس سے، تو وہ شخص جو کلمہ گو ہے وہ کہتا ہے یار ابھی میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، چلو تم ابو بکر کے پاس چلو۔ دل مطمئن نہیں ہو رہا اس کا۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے اور ان سے جب کہا تو انہوں نے کہا بھئی جو حضور نے فیصلہ فرما دیا وہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ وہاں سے نکلے اور پھر کہتے ہیں عمر فاروق کے پاس چلو۔ اب یہ دیکھیے کہ کعب بن اشرف وہاں نہیں گئے، حضور کے پاس گئے، پھر وہاں سے صدیق اکبر کے پاس، پھر عمر فاروق کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق کو سارا واقعہ اس یہودی نے بتا دیا، یہ ہو چکا ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے دونوں کو کہا کہ تم بیٹھو ذرا میں آتا ہوں، اور اپنے گھر جا کر تلوار لائے اور غصے میں اس منافق کا سر جدا کر دیا، مار دیا، اسے قتل کر دیا۔ حالانکہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اب لوگوں میں افراتفری کہ بھئی عمر فاروق نے اپنے ہی جیسے ساتھی کو قتل کر دیا۔ مسئلہ حضور کے پاس پہنچا۔ ابھی حضور نے کوئی جواب نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں، آپ کے منصب اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ جس کے بارے میں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا، وہ مسلمان رہا کب جب اس نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا؟ وہ مسلمان رہا کب؟ اس نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا، چیلنج کیا، اور آپ کے پاس سے نکل کے ابو بکر کے پاس گیا اور پھر عمر فاروق کے پاس گیا۔ تو عمر فاروق نے گویا اب صحیح فیصلہ کیا، اور وہ جو کلمہ گو تھا نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر ہوا، اور کافر ہونے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اور جو کلمہ پڑھ کر اسلام سے پھرے اس کی سزا قتل ہی ہے۔ ارتداد کی سزا یہی ہے کہ وہ مزید زندہ رہے گا تو ناسور بن جائے گا پوری سوسائٹی کے لیے۔ اسلام زبردستی کسی کو اندر نہیں کھینچتا، کسی کو زبردستی نہیں بلایا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن کوئی آ گیا ہے تو اب اس کی حد بندی ہے، باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی تو اس کا حسن ہے۔ کیوں جائے گا؟ کیا ہے یہاں جو وہاں نہیں، یا وہاں کیا ہے جو یہاں نہیں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ تو ارتداد کی سزا۔ اب یہاں پہ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم ہے حبیب، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص مسلمان ہی نہیں۔
جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور جب فیصلہ کر دیں آپ تو پھر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی حرج اور شک نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ آپ کا مقام خاص ہے. سبحان اللہ. آپ حبیب خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وقت تو یوں ہی گزر گیا 25 منٹ. میں نے صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. پورا قرآن جب ہم پڑھتے ہیں احادیث کا ذخیرہ خزانہ ہے. اگر اسے پڑھیں، اسے سنیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ نے ایسے معظم نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ. ہر مسلمان کو حضور کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے. اگر وہ اپنے دل میں فرحت حضور کے ذکر سے نہیں لے رہا، اگر وہ اپنے دل میں خوشی حضور کے چرچے سے، حضور کے نام سے نہیں لے رہا، تو وہ اپنا محاسبہ کرے. کہیں اس کا ایمان تو سلب نہیں ہو گیا، کہیں اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا. کہ مومن تو خوش ہی اپنے محبوب کے ذکر سے ہوتا ہے. ایمان کی علامت ہے کہ وہ اپنے نبی کے ذکر سے، ان کے مقام خاص سے، ان کی رفعت سے، ان کے چرچے سے خوش ہو. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم خوش ہوگے، شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کر دیں گے. اللہ مزید خوشیاں دے گا، مزید فرحت دے گا. لیکن اگر دل تنگ ہو، جو لوگ تنگ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کچھ میلاد منانا شرک ہے، بدعت. ارے بھائی، شرک کا مطلب تو ہوتا ہے کہ ویسا ماننا جیسا خدا کو مانتے ہو. میلاد منانا تو یہ بتا رہا ہے حضور آئے، پیدا ہوئے. اللہ تو وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا. میلاد منائے گا ہی وہی جو شرک سے بری ہے. جو میلاد بنائے گا وہی پکا مومن ہے. جو میلاد بنائے گا وہی پکا مومن ہے. جو عیسائی تھے وہ کافر ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا جیسا مان لیا. ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بہت بلند ہیں، لیکن ہمارے حبیب محترم، ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے نہیں. ہمارے نبی اس سے بھی اعلیٰ ہیں. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ حضور کی تعلیم سے مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. حضور عبد ہیں، رسول ہیں، لیکن ہمارے تمہاری طرح نہیں. ہماری تمہاری کیا اوقات. وہ تو حبیب خدا ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں. ان جیسا اللہ اکبر، ان کے پاؤں کے نیچے آئی ہوئی خاک کے برابر بھی ہم تم نہیں. اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے. جو یہ کہتے ہیں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر پر ان کا انتقال ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور اپنے پیارے نبی سے پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.